الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے اور ان کا انعام ہے کہ انہوں نے ہمیں ماہ رجب نصیب فرمایا۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مانگنا ثابت ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان شریف تک پہنچنا نصیب فرما، یعنی ماہ رمضان ہمیں نصیب فرما۔ لہذا ہم بھی حضور کی پیروی میں یہ دعا مانگیں اور وقتاً فوقتاً مانگتے رہیں اور اپنا ذہن بنا لیں کہ اب انشاءاللہ رمضان شریف کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں اور یہ اسی وقت سے ہیں جب آسمان و زمین اللہ پاک نے پیدا فرمائے تھے اور چاند سورج اللہ پاک نے بنائے تھے، اس وقت سے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اور ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ ہے رمضان شریف کا مہینہ۔ تو اس لیے یہ مہینہ تو دراصل ہمیں تن من دھن اللہ تعالیٰ کی تابع داری کے لیے، فرما برداری کے لیے، روزہ تراویح کے لیے، ذکر و تلاوت کے لیے اور دیگر عبادت کے لیے خاص کرنا ہے۔ دنیا کے کام عام طور پر ہمارے رمضان میں بڑھ جاتے ہیں، وہ ہماری نالائقی کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، ورنہ یہ دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے لیے 11 مہینے دیے ہیں اللہ پاک نے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ صرف آخرت کمانے کے لیے دیا ہے۔ وہ ہمارا معاملہ الٹا ہی ہے کہ اس مہینے میں بھی ہم زیادہ تر اپنی مصروفیت بڑھا لیتے ہیں، کاروبار میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، تو پھر آخرت سے محروم ہوں گے بھائی۔ لہذا کوشش کریں، 2 مہینے بہت ہیں ہمارے لیے، جو کچھ کرنا ہے رمضان شریف سے پہلے فارغ ہو جائیں، جتنا بھی وقت ہم فارغ کر سکیں کریں اور ابھی سے تیاری کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان شریف میں اچھا خاصا وقت ہم نکال سکتے ہیں۔ دیکھو تو خدا نخواستہ بھی کسی کا کوئی بیماری کا حملہ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو کتنی جلدی وقت نکل آئے گا۔ دکان سے بھی چھٹی، گھر سے بھی چھٹی، اسپتال میں حاضری، وہاں بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں۔ تو جب وہاں اتنا وقت ہم نکال سکتے ہیں اپنی جان کی خاطر، تو بھئی آخرت تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہاں کا تو عذاب بھی ناقابل برداشت ہے، وہاں کی نعمتیں بھی ناقابل بیان ہے۔ اس کے لیے ہم وقت نہ نکال سکیں تو ہماری کمزوری۔ اس لیے یہ 11 مہینے ہمارے لیے بہت ہیں کم دنیا کمانے کے لیے۔ 11 مہینے میں کما کے پھر رمضان شریف میں اسے جو کمایا اسے کھاؤ اور رمضان شریف میں دن رات اپنے آپ کو عبادت میں لگاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ جو عقلمند گزرے ہیں، جو انتہائی ہوشیار اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی ذہین گزرے ہیں، انہوں نے تو رمضان شریف میں رات دن آخرت کی تیاری کی ہے۔ مثلا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی صحابہ تابعین کے تو کہنے کیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، تو رمضان شریف میں 61 قرآن شریف ختم کرتے، ایک دن میں ختم کرتے تھے، ایک رات میں ختم کرتے تھے، ایک تراویح میں ختم کرتے تھے، 61 ہو گئے۔ اور باقی نوافل کتنے پڑھتے ہوں گے؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں، 300 نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ 300 نفل، ہم سے 30 بھی نہیں پڑھے جاتے۔ ایسی ایک اور میں نے بزرگ کا حال پڑھا کہ روزانہ 400 نفل پڑھتے تھے اور سارے کام بھی کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں ایسی برکت دے دی تھی کہ سارے کام بھی ہوتے تھے، نوافل بھی آرام سے ہوتے تھے۔ ہمارے وقت میں برکت نہیں، اس لیے ہم سے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہی نہیں ہوتا،
یہ تھوڑے تھوڑے جو اتنے سے معمولات ہیں نا ہمارے، وہ بھی ہم سے ناغا ہوتے رہتے ہیں، کبھی ہوئے کبھی نہیں ہوئے، اکثر کے تو وہ بھی نہیں ہیں، جو تھوڑا بہت کسی کے ہیں تو وہ بھی گنڈے دار ہے۔ یہ سب ہماری اصل میں آخرت سے غفلت ہے، ہمارے میں سستی بہت ہے، کاہلی بہت ہے، اور دنیا کی طلب بہت زیادہ ہے، دنیا کی حرص بہت زیادہ ہمارے اندر ہے۔ بس اس نے ہمیں دنیا کا لٹو بنایا ہوا ہے، بس تن مندن ہمارا دنیا پہ قربان ہے، اور آخرت برائے نام، آخرت کی تیاری برائے نام ہے۔ برائے نام ہوگی تو پھر جس چیز کی اہمیت نہیں ہوگی تو اس کے لیے تیاری بھی نہیں ہوگی، سیدھی بات ہے، جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوگی تیاری اسی کی زیادہ ہوگی۔ تو ہمارے میں ان میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے کہ وہ آخرت کے شیدائی تھے، اور آخرت کے سچے طالب تھے، اور آخرت کی نعمتوں کے حریص تھے، تو وہ دن رات آخرت کی تیاری میں گزارتے تھے۔ ہم دنیا کے عاشق کے لیے دن رات ہمارے دنیا پہ قربان۔ اب سوچتے ہیں کیسے وقت نکالیں، کہاں سے نکالیں؟ تو بھائی وقت تو ذہن پہلے صحیح کرو، ذہن صحیح کرو گے تو پھر خود بخود ہی ادھر کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے، ادھر کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ تو بس جب حدیث میں حضور نے فرما دیا کہ بھئی 12 مہینوں میں سے اللہ پاک نے ایک اپنے لیے رکھا ہے، 11 تمہارے لیے رکھے، اندازہ کرو کہاں ایک کہاں 10 11 زیادہ ہمیں دنیا کمانے کے لیے دیے ہیں، ایک اپنے عبادت کے لیے دیا ہے اور آخرت کمانے کے لیے دیا ہے۔ تو ابھی سے اپنے پٹاری سنبھالو بھائی، اور اپنی یہ چھوٹے چھوٹے جو جھولیاں ہیں نا دنیا کمانے کی، ان کو ذرا سکیڑو، ذرا اس کو منہ ذرا کسو، تاکہ جو آ گیا بس یہ بہت ہے بس۔ اور پھر رمضان شریف میں فارغ کرو اپنے آپ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کے توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دعا مانگتے رہو، اور اب ذہن بناؤ، تیاری کرو، تاکہ رمضان شریف نصیب بھی ہو، اور پھر نصیب ہوں تو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نصیب ہوں، ان کی عبادت کے لیے، ان کی طاعت کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے۔ اور ابھی سے اپنی کھڑکیاں بند کریں، جہاں سے گرم ہوا آتی۔ اس کی ایک پیاری مثال ہے، جس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، جو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے۔ اب وہ بھی وفات پا چکے ہیں، ہردوئی میں تھے، اور کراچی میں ماشاءاللہ وہ ہر سال تقریباً آیا کرتے تھے، حضرت کے عجیب حکیمانہ بیان ہوتے تھے الحمدللہ۔ تو انہوں نے ایک حکمت کی بات بیان فرمائی، یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر جون جولائی کا مہینہ ہو اور سخت گرمی پڑ رہی ہو، لو چل رہی ہو، اور تم اس سے پریشان ہو، گھبرا رہے ہو کہ ہائے گرمی، تو اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایسی کمرے میں چلے جاؤ، وہاں جا کے گرمی کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا۔ ایسی کی کولنگ بس تمہیں تھوڑی دیر میں ٹھنڈا کر دے گی، اور ساری تمہاری گرمی دور ہو جائے گی، اور تم بڑے سکون سے آرام سے وہاں پہ سو جاؤ گے، اور جب تک بیدار رہو گے، آرام و راحت سے رہو گے۔ باہر بلائی گرمی پڑ رہی ہے، اندر ٹھنڈا کی تمہیں ہے یا نہیں؟ ہاں حضرت کی ٹھیک۔ اچھا تھوڑی دیر میں کھڑکیاں کھول دو، پھر کیا ہوگا؟ ساری کولنگ باہر نکلنی شروع ہو جائے گی۔ اے سی تو چل رہا ہے لیکن ٹھنڈک نہیں ہو رہی۔ بھائی کیا بات ہے، کولنگ نہیں ہو رہی؟ کیا نہیں ہو رہی ہے، کولنگ ہو رہی ہے، کیا بات ہے بھائی؟ کھڑکی تو تم نے کھول رکھی ہے، اللہ کے بندو، کھڑکیاں بند کرو، دروازے بند کرو، جبھی تو پھر ٹھنڈک اندر محفوظ رہے گی، ورنہ تو ساری نکل جائے گی۔ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم تھوڑی بہت تو عبادت کر رہے ہیں، نماز تھوڑی بہت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا جیسے کہ آخرت کا ایسے چل رہا ہے، لیکن آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہیں، کانوں سے گناہ ہو رہے ہیں، زبان سے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ کھڑکیاں ہیں، تو جیسے اندر کولنگ ہو رہی ہے لیکن دروازے کھڑکی کھلے ہوئے ہیں تو وہ بیکار ضائع ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہمارے اعمال بھی جو ہے ضائع ہو رہے ہیں، یعنی وہ جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ اعمال ادا تو ہو رہے ہیں، اس لیے ایسے چل رہا ہے، ادا ہو رہے ہیں وہ سب، لیکن جو ان کا فائدہ ہے ٹھنڈک حاصل کرنا، وہ جس ایسی سے جب ہوگا جب دروازے کھڑکی بند کریں گے۔ ایسے اپنی آنکھوں سے گناہوں کو چھوڑیں، کانوں سے گناہوں کو چھوڑیں، زبان سے گناہوں کو چھوڑیں، ناک سے گناہوں کو چھوڑیں، ہاتھوں کو، پیروں کو، دل دماغ کو گناہوں سے بچائیں گے، تب سمجھو دروازے بند ہیں۔ اب جو نیک کام کریں گے تو فائدہ ہوگا۔
اور نہیں تو پھر وہ فائدہ پھر ضائع ہو جائے گا۔ پھر ایسے ہی حضرت نے ایک اور مثال دی اسی کے ساتھ، اچھا بھائی چلو بھائی کھڑکی وڑکی بھی تم نے سب بند کر لی، لیکن کیا کرا تم نے، وہ 2-3 انگیٹھیاں تیز کر کے اندر لا کے رکھ دیں، تھوڑی دیر میں کیا ہوگا، یا تو اے سی اڑ جائے گا ورنہ اس کی کولنگ ضائع ہو جائے گی اور پورا کمرہ جو ہے دھینکنے رہے گا، دھواں بھی آ جائے گا اس کے اندر اور گرمی بھی آ جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم اب کیا ہو گیا بھائی، سب کہیں گے بیوقوف، ایسے ہی کمرے میں کوئی انگیٹھی رکھتے ہیں کیا، سب اسے بیوقوف کہیں گے نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی کہ بھائی جناب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ظاہری طور پر گناہوں سے بھرا، دل جو ہے نا وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، وہ دل کے اندر بھی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، جیسے دنیا کی محبت غالب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہے، یہ دل کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد ہے دل کے اندر، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ سارے باطن کے گناہ ہیں۔ تو ایسے ایسے کمرے میں انگیٹھی لا کے رکھ دی، ایک گناہ ایک انگیٹھی، دو گناہ 2 انگیٹھی، 4 گناہ 4 انگیٹھی، بھئی سارے کمرے میں رکھ لو تو پھر فائدہ کیا ہے اے سی کا، تو فیل ہو جائے گا۔ جیسے جہاں سخت گرمی ہوتی ہے وہاں اے سی بھی فیل ہو جاتے، تو ایسے یہاں پہ جب گناہ ہم نہیں چھوڑیں گے، باطن بھی ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہوں گی، کان بھی گناہ کے، اس کا مطلب ہے کہ انگیٹھیاں بھی رکھ لی اور کھڑکیاں دروازے بھی کھول دیے اور اے سی بھی چلا لیا۔ تو ہمارا حل یہ ہے فی الحال کہ ہمارے تو آنکھیں بھی گناہوں سے بھر رہی ہیں، کان بھی گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، دل بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، زبان بھی، صبح شام تک بس گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں۔ تھوڑا بہت اللہ کا نام بھی ہو جاتا ہے، تلاوت بھی ہو جاتی ہے، تسبیحات بھی ہو جاتی ہیں، نمازیں بھی ہو جاتی ہیں، مگر وہ بے اثر ہو جاتی ہیں، ان کا اثر ہوتا نہیں۔ اب اس تیاری کرنی ہے رمضان شریف کی، بھائی رمضان سے پہلے بھائی ہمیں اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہے گناہوں سے اور اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے پاک کرنا ہے اور ان سے خاص طور سے بچنا ہے اور پھر عبادت کرنی ہے۔ پھر دیکھو کہ بند کمرے کے اندر اے سی چل رہا ہے اور باہر گرمی اور اندر ٹھنڈا کی ٹھنڈا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الحمد للہ۔ چلو